طریقے میں فرق ہوا اور ظاہر بارے اختلاف فرمائے کہ یہ نہیں ہے اور فرمائے کہ آیا وضو کا نزول کے بعد مدینہ منورہ ہوا جس فرمائے کہ آیا وضو کے احکام کو بیان کیا گیا وہ آیت ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی لیکن اللہ نے فرمائے کہ وضو جو فرض کیا ہے وضو فرمائے کہ لازم قرار دیا عبادت کے لیے تو یہ مکہ المکرمہ میں ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز پڑھنا تو ابتداءً بیسط سے ہی ثابت ہے اختلاف تو اس بات میں ہے کہ معراج کی شب 5 نمازیں فرض ہونے سے پہلے کوئی نماز فرض تھی یا نہیں بعض حضرات فرماتے ہیں کہ معراج سے پہلے کوئی نماز فرض تھی آپ اس قدر چاہتے نماز ادا فرما لیتے صرف صلاۃ اللیل کا حکم اور نماز کی اہمیت بھی نمایاں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین حاضر ہوئے زمین پر فرمایا آپ جبریل امین نے کئی ماری اپنے پاؤں کی کئی ماری جس سے پانی کا چشمہ ابل پڑا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہر لائے یعنی باہر جبریل امین نے وضو کا اور نماز کا طریقہ بتایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر تشریف لائے شام کے اندر پہلی مذہبی تعلیم کے طور پر وضو اور نماز کی تعلیم سے استدلال کیا ہے کہ اللہ نے آخر میں فرمایا بے حمد رب بالعشی والابکار اللہ کی قسم و شام اور تو اس آیت سے استدلال کیا کہ نماز بھی وہ صبح کی اور شام کو تھی آپ فرمایا سب بے حمد رب کا قبل طلوع الشمس و قبل غروبها طلوع الشمس سے پہلے اور غروب سے پہلے اللہ کی حمد کرو بالصلاۃ نماز کرو دیکھو کنار کو یعنی صبح شام کو ان آیات میں یہ حضرت مقاتل ابن ابی سلیمان نے فرمایا کہ استدلال کیا فرمایا کہ اسلام کی ابتدا میں فرمایا 2 رکعتیں صرف فرمایا صبح اور 2 رکعتیں شام کی نماز تھی لیکن قرآن اور آیات بینات سے نماز نمازوں کا فرمایا کہ استدلال کیا ہے قرآن آیات بینات سے یہ ان کے دلائل نے قرآن کی صورت لی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بعثت کے بعد جو سب سے پہلی عبادت عطا فرمائی وہ وضو اور نماز کا تو معلوم ہوا وضو کی کتنی اہمیت ہے نماز کی کتنی اہمیت ہے اور فرمائے کہ بعثت کے بعد پہلی عبادت کے طور پر نماز پڑھی جاتی رہی اس کی جامعیت پر غور کریں تو متعدد فرمائے کہ اس سے فرمائے صورتیں جو ہے ہمارے سامنے آتی ہیں نماز پڑھنے سے 50 نمازوں کا ثواب معراج 50 نمازیں فرمائے 50 5 کر دی گئی اور مختلف امتوں میں مختلف نمازیں تھیں فرمائے جو مل کر 5 ہوتی ہیں اور ہمیں وہی 5 عطا ہوئی کہ ساری امتوں کی اجتماعی عبادت رب نے اپنے محبوب کی امت کو عطا کہ کسی کی امت میں 4 فرمائے کہ ظہر کی نماز تھی کسی کے عصر کی نماز تھی تو ان کی مختلف عبادات تھی رب نے سب کو جمع کر کے اس امت کو عطا فرمایا اور یہ 5 نمازیں ادا کرے اللہ اسے امتوں کا ثواب نماز میں بندے کی حالتیں مختلف ہوتی ہیں 5 نمازیں بھی مختلف حالتوں کا تسلسل ہے اور تقریباً ہر حالت کا آغاز فرمائے نماز سے ہے جو برکت ہی برکت ہے اس لیے انسان اگر اپنے دن کے فرمائے کہ مختلف لمحات پہ غور کرے صبح حالت کچھ اور ہے دوپہر کے وقت کچھ اور ہے اور جب دن ڈھلنے لگتا ہے حالت کچھ اور ہے اور شروع ہوتا ہے حالت اور ہے اور جب رات ڈھلتی ہے تو فرمایا پھر حالت کچھ اور ہوتی ہے یہ حالتوں کا تسلسل جو ہے ان میں ہی ہمیں عبادت عطا فرمائی فرمایا کہ جب تمہاری ظاہری حالت بدلے گی میری بارگاہ میں جھک جانا میں اس سے صحیح کروں
نیچے، بعض رکوع میں کھڑے ہیں، کوئی سجدے قیام میں اور کوئی کی حالت میں، اللہ نے سارے فرشتوں کی عبادت کو جمع کر کے ایمان فرمایا جو یہ نماز ادا کرے گا رب کی عبادت سمجھ کر، تو فرمایا اسے تمام فرشتوں کا ثواب عطا۔ اور نماز مخلوقات کی عبادت کی جامع ہے، فرمایا کہ درختوں کی عبادت قیام ہے، درخت کی عبادت کرتے ہیں قیام ہے، جانوروں کی عبادت رکوع ہے، ہر وقت جھکے رہتے ہیں، اور حشرات الارض کیڑے مکوڑے ان کی عبادت سجدہ ہے۔ اور فرمایا کہ تمام مخلوق کی عبادات مختلف ہے، رب نے ان سب کو جمع کر نماز دیا۔ فرمایا جو بندہ مومن میرے محبوب کا امت نماز پڑھے گا، تمام مخلوق کی عبادت کا ثواب اسے عطا ہوگا۔ تو یہ نماز کتنی بڑی جامع عبادت ہے، اور نماز برائیوں پہ حیائی سے روکتی ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز بھی پڑھتا رہتا ہے، برائی بھی کرتا ہے، تو یہ سمجھنے سے گناہوں کے ایجاد کے لیے نسخہ تو استعمال کر رہا ہے مگر پرہیز نہیں کرتا۔ جس طرح کہ حکیم کہتے ہیں بھائی یہ دوائی ہے، اس کے لیے فلاں فلاں چیز سے پرہیز کرنا ہوگا تو پھر یہ دوا اثر کرے گی۔ تو اللہ نے ہمیں نماز دی ہے اور ساتھ یہ بتایا گناہ سے پرہیز کرنا ہے، بے حیائی سے پرہیز کرنا ہے، بد کرداری سے پرہیز کرنا ہے، جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے۔ فرمایا گناہوں سے پرہیز تم کرو گے، یہ نماز تمہیں فرمایا کہ بے حیائی اور برائی سے دور کرتے ہوئے تمہارے دل کو نور علی نور بنا دے گی، رب کا قرب نصیب کرے گی یہی نماز۔ فرمایا کہ اس لیے جس طرح بیماری میں پرہیز ہے، اسی طرح رب کی عبادت کے ساتھ گناہوں سے بھی پرہیز ہے۔ تو یہ عبادت نماز کا آغاز بے سب سے پڑھا جانا، فرمایا یہ اس کی اولیت بھی ہے، اور نماز عرش خدا کے رب نے عطا فرمائی۔ زکوٰۃ دنیا پہ زمین پہ حکم ہوا، ان کو کہے زکوٰۃ دیا کر، حج کا حکم ہوا زمین پر، روزے کا حکم ہوا زمین پر، جتنے احکامات آئے زمین پر۔ جب نماز کی باری آئی رب نے بلایا محبوب عرش پہ آ جائیے، عرش پہ آئیے نا۔ فرمایا کہ محبوب و محب ملاقات بھی رب نے اپنی بارگاہ سے، اچھا جتنا بڑا بادشاہ فرمایا کہ اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے آنے والے کو، یار میری بارگاہ میں آیا ہے اسے تحفہ ملے۔ جب رب کی بارگاہ میں گئے تو رب نے کیا تحفہ دیا؟ رب نے پانچ نمازوں کا دیا۔ معلوم ہوا فرمایا یہ نماز کوئی عام عبادت نہیں ہے، یہ رب کی بارگاہ سے فرمایا کیا گیا تحفہ ہے۔ اگر اس کو رب کا تحفہ سمجھ کے عبادت کریں گے
گائے بھینس جب آ کے بیٹھ ہم کہتے ہیں کہ گوگل مار ہے یہ، اور میں کہ منہ کو اور میں پیچھے کرتی رہتی ہے، اور ہم کہتے ہیں اگر یہ ایسا کرے تو کسی حد عبادت نماز ہے. اس سے معلوم ہوا فرمائے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے. اس کے صرف یہاں پہ چند باتیں اور اسلام کے بنیادی عقائد جو ہے بنیادی ارکان کتنے ہیں. ہم کہتے ہیں اسلام کے بنیادی ارکان کلمہ طیبہ یہ بھی اسلام
اسلام کے بنیادی عقائد میں سے فرمائے کہ عقیدہ ہے، اس کا محض یہ نہیں کہ فرشتوں کے وجود کا اقرار کر لیا جائے، بلکہ اصلی مقصد یہ ہے کہ نظام وجود ان کی صحیح حیثیت کو سمجھ لیا جائے، تاکہ ایمان باللہ جو ہے خالص توحید پر قائم و دائم رہے۔ فرمایا اگر ہم نے فرشتوں کے وجود کے اندر تبدیلیاں، جس طرح عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں، تو ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا اور ان کی مختلف ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ فرمایا کسی کی ڈیوٹی عبادت کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، فرمایا کوئی رکوع میں کھڑا ہے، کوئی قیام میں کھڑا ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی تشہد میں ہے، اور کوئی اٹھا کے کھڑے ہیں، کوئی زمین کے اوپر ہے، اور کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی ایسی ہے فرمایا کہ روزانہ آ کر اللہ کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرمایا رسول اللہ کی بارگاہ میں روضہ رسول پہ صبح کے وقت، صبح نماز کے وقت 70,000 فرشتے آتے ہیں، اور شام جب غروب آفتاب ہوتا ہے یہ 70,000 چلے جاتے ہیں، پھر اور 70,000 آتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ایک مرتبہ آ جاتے ہیں، حدیث پاک ہے کہ جو ایک مرتبہ آتے ہیں فرمایا انہیں دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملتا۔ معلوم ہوا رب کے فرشتے کتنے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، فرمایا یہ رب جانتا ہے، یہ رب میں بتانے سے اس کا حبیب جانتا ہے، ان کی تعداد کوئی نہیں جانتا۔ ہمارا کام کتنا ہے، ان پر ایمان رکھنا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے یہ وجود عطا فرمایا ہے، تو اس پر ایمان رکھنا یہ ہمارے اسلامی اور بنیادی عقائد سے عقیدہ ہے۔ فرمایا ایمان کتب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی کتابوں پر ایمان لانا یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے فرمایا کہ یہ بھی ایک عقیدہ ہے۔ ایک مسلمان پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے نبی پر اتاری گئی کتاب پر ایمان لائے، رسول کو رسول مان لینے کے بعد اس کے صحیفہ آسمانی کو فرمایا کہ مان کر اس کی تعلیمات کے مطابق فرمایا کہ اپنی زندگی کو گزارنا، فرمایا یہ ایمان بالکتب ہے کہ اس کی کتاب کے مطابق جو شریعت کے احکام بیان ہے ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اور فرمایا یہ احکامات ہیں، اور اسلام کی بنیادی عقائد میں سے فرمایا کہ ایک عقیدہ ایمان بالآخرت بھی ہے، آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ فرمایا ایک عادل و منصف بادشاہ کی شان فرمایا کہ حکومت اور شان عدل کا تقاضا فرمایا کہ ہے جو پہلے رعایا کو اپنے احکام اور قوانین فرمایا اپنے نمائندوں کے پہنچاتے ہیں اور واضح کرتے ہیں کہ اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کو فرمایا کہ سزا دی جائے گی، پھر عدالتیں قائم کریں تاکہ فرمایا کہ ظالم مظلوم کا فیصلہ ہو سکے۔ مدعی کے بیان سننے کے بعد کوئی تاریخ مقرر کی گئی ہو فرمایا جس تاریخ پر ان دونوں کا فیصلہ سنایا جائے، تو یہ عقیدہ فرمایا ایمان بالآخرت ہے۔ اللہ نے کائنات بنائی، کائنات میں اپنے نمائندے نبیوں کی صورت میں بھیجے اور اپنے احکام و قوانین کو بتائے، یہ میرے قوانین ہیں، یہ میرے احکام ہیں، جو ان کے مطابق چلے گا فرمایا کہ اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، اور جو ان کی خلاف کرے گا پھر اس کو سزا ملے گی۔ اور فرمایا کہ مدعی جو ہے فرمایا کہ دعوت دینے والا ہے اور جو دعویٰ کرنے والا ہے فرمایا کہ ان دونوں کے بیان کو کل قیامت کے دن رب سنے گا، اور جو ڈیٹ مقرر کی گئی ہے وہ یوم آخرت ہے، قیامت کا دن ہے، اس دن عدل و انصاف ہوگا، فرمایا ترازو لگایا جائے گا، ایک ایک کے اعمال کا حساب ہوگا، اور فرمایا بیان دونوں پھر عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ سزا کا اعلان کیا جائے گا۔ جس نے زندگی اپنی بادشاہ مطلق کے احکام کے مطابق جاری ہوگی اسے جزا ملے گی، اور جس نے اس کے احکام کی خلاف ورزی کی ہوگی اسے سزا ملے گی۔ اور یہی ہمارا عقیدہ آخرت ہے۔ اور اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، یہ فیصلہ کا دن ہے، اس دن اللہ اور تم سے فرمایا سب جمع کرے گا۔ اور دوسری جگہ فرمایا انخرج لہ یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا، قیامت کے دن اس کا نام اعمال سامنے رکھا جائے گا جسے وہ پائے گا، پھر اس بندے کو حکم ہوگا جس کا نام اعمال
محشر دیکھو یہ وہی بندہ ہے جو دنیا میں میری نافرمانی کیا کرتا تھا، پر میں میرے بندوں کو ناراض کرتا تھا، تب کتنی شرمندگی ہوگی۔ آج تو ایک بندہ دیکھے گا نا، پر میں کہ اس کے سامنے، لیکن جب حقیقت دل میں سکون محسوس ہوگا اور رب پر میں کہ ذاتی ٹھنڈک میں محسوس ہوگی اور قیامت کی رسوائی سے بچ جائے گا۔ اس لیے فرمایا یہ ایمان بالآخرت جو ہے پر میں یہ بھی ضروری ہے، اور اس سے ایمان بالقدر، اس کا عقیدہ کا یہ مطلب ہے کہ جو کچھ اب تک ہوا، ہو رہا ہے، آئندہ ہوگا، پر میں اللہ تعالیٰ کے علم اور فیصلہ اصلی کے مطابق ہوا ہے، رہا ہے، آگے بھی ہوگا قیامت تک، پر میں یہ سلسلہ ہے اور یہ عقیدہ ہمارا، پر میں کہ ایمان رکھنا، ایمان بالقدر یعنی اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا، یہ بھی ہماری ایمانیات کے اندر شامل ہے۔ تو یہ وہ چند ابتدائی بنیادی باتیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی، پر میں کی صورت میں، اپنی احادیث کی صورت میں، اسلام کے احکامات کی صورت میں ہم تک یہ پیغامات پہنچے اور ہم آج آگے والی نسل تک جائیں گے۔ یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ اللہ کے فرمان محبوب کا لایا ہوا دین رب کی طرف سے جو آیا یہ قیامت تک چلتا رہے گا، سب کے لیے یہی قانون ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب پر فرمان جو وحی کا نزول فرمایا، بعثت کا اعلان کیا، اور بعثت کے اعلان کے بعد سب سے پہلی بطور عبادت جو کام ہوا فرمان وہ وضو اور نماز کی صورت میں ہوا، اور نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہتے ہیں جب بعثت اعلان ہوا تو سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کس کو دی؟ ایمان لانے والوں میں، اس امت میں سب سے پہلا خوش نصیب وہ کون ہے جسے ایمان کی دولت سے بات فرمائے کہ اس کا سینہ روشن ہوا، فرمائے ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے، وہ شخصیت فرمائے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے فرمائے یہ اسلام دعوت پیش کی، وہ تمام کائنات والوں کی ماں ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے اور ان کے سامنے اسلام پیش کیا، بلا جھجک جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور اس کائنات کی فرمائے خوش نصیب فرمائے کہ وہ مائیں فرمائے جو اس ماں کے قدموں کی دھول ہے، فرمائے کہ یہ شرف نصیب ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کا۔ اس کائنات میں وہ بھی ایک ماں ہے جس کا نام اس گرامی سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ